تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کی بقایا آیتیں پڑھیں گے اور 15واں رکوع مکمل ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بالتحقیق اللہ تعالی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصاری اور انصار پر، الذین وہ مہاجرین اور انصار، اتبعوہ جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی اور اس نبی کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرۃ مشکل گھڑی کے اندر، من بعد اس کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم کہ قریب تھا کہ پھر جائے، ٹیڑے ہو جائے ان میں سے ایک فریق کے دل، ثم تاب علیہم پھر اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ان پر، انہ بہم بے شک اللہ تعالیٰ ان پر، رؤوف مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ اور اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ان 3 مردوں پر، الذین خلفوا وہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت باوجود اپنی کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی اپنی جانیں، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا اور سمجھ گئے، یقین کر لیا انہوں نے، اللہ ملجأ من اللہ کہ کوئی پناہ نہیں ہے اللہ سے، الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف، ثم تاب علیہم پھر اللہ رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوئے، لیتوبوا تاکہ وہ رجوع کریں، توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ هو التواب الرحیم وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ما کان لأہل المدینۃ نہیں ہے مدینہ والوں کی یہ شان اور نہیں ہے مدینہ والوں کی یہ لائق، ومن حولہم من الاعراب اور وہ جو مدینہ کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائے، الرسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو چاہیں، عن نفسہ زیادہ رسول کی جان سے، ذالک بانہم یہ اس واسطے کہ یہ مجاہدین، لا یصیبہم ظمأ نہیں پہنچتی ہے ان کو پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی تھکن، ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون اور یہ نہیں رونتے ہیں، موطئا کسی زمین کو، یغیظ الکفار جس کے ذریعے یہ کافروں کو غصہ دلائیں، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں حاصل کرتے ہیں دشمنوں سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز، الا کتب لہم بہ عمل صالح مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، ولا ينفقون نفقۃ اور یہ خرچ نہیں کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کسی چیز کو، صغیرۃ ولا کبیرۃ نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، ولا یقطعون وادیا اور یہ عبور نہیں کرتے کسی بھی وادی کو، الا کتب لہم مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو، احسن ما کانوا یعملون بہتر اس کا جو یہ عمل کرتے ہیں، وما کان المؤمنون
اور نہیں ہے مومنین کی یہ حالت اور نہیں ہے مومنین کو یہ شان لینفروا کافہ کہ وہ کوچ کر جائے نکل جائے سارے کے سارے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم کیوں نہیں نکلتی ایک جماعت ان میں سے ہر ایک فرقے میں سے فلولا نفر کیوں نہیں نکلتی من کل فرقۃ ان کے ہر ایک فرقے میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا فی الدین تاکہ سمجھ حاصل کرے دین میں ولینذروا قومہم اور تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر آئے ان کے پاس لعلہم یحذرون شاید کہ وہ بچتے رہیں۔ یہاں پر سورہ توبہ کا 15واں رکوع اور 122 آیتیں جو ہے مکمل ہوئی۔ لقد تاب اللہ علی النبی اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے نبی پر مہاجرین اور انصار پر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام نے جو غزوہ تبوک میں اپنی جانثاری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور یہ ایک بہت بڑا عمل انہوں نے کیا، تو جتنا بڑا عمل ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ادب یہ بتلایا ہے کہ جتنا بھی بڑا عمل ہو اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کرنے والے کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز تو عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے استغفار کرتے تھے۔ تو جتنا بڑا عمل ہو اس عمل کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس بڑے عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہو تو اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ تو یہ غزوہ تبوک کے اندر ان کی شرکت اور اس جانثاری کے ساتھ اور اس جان فشانی کے ساتھ ان کی شرکت یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، اور اس بڑے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب بتلایا کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی، جیسے ایک تائب کے اوپر متوجہ ہوتی ہے آپ لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی۔ تو انہوں نے ایک نیک عمل کیا تھا، لیکن نیک عمل کے بعد بھی توبہ کرنا یہ شیوہ رسول ہے، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ الذین اتبعوہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے، اس کے تابع رہے، فی ساعۃ العسرۃ سخت گھڑی کے اندر، بڑی مشکل گھڑی تھی۔ غزوہ تبوک انتہائی گرمی کی شدت کے اندر یہ جنگ پیش آئی تھی، اور تنگی بھی بہت زیادہ تھی، اتنی تنگی تھی کہ ایک کھجور جو ہے وہ 2 آدمیوں کے حصے میں آتی تھی، جس میں سے آدھی کھجور کو ایک مجاہد چوستا، آدھی کھجور کو دوسرے، حتیٰ کہ بعد میں نوبت یہ آ گئی کہ ایک کھجور پر کہیں آدمی جو ہے وہ اکتفا کرتے، اور کچھ حصہ ایک مجاہد چوستا، کچھ حصہ دوسرا، کچھ تیسرا، کچھ چوتھا، کچھ پانچواں، پھر اس کے بعد وہ پانی پیتے۔ تو غذا کی اتنی قلت تھی، پانی کی اتنی قلت تھی کہ پینے کا پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے قریب تھا کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جاتی اور ہمارے حلق خشکی کی وجہ سے کٹ جاتے، اور سواری کی قلت اور سواری میں کمی اتنی تھی کہ ایک اونٹ جو ہے اس پر 10 آدمی جو ہے مختص کیے گئے تھے، جو نوبت بنوبت اس کے اوپر باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ تو کھانے کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، سواری کی قلت تھی، اور دوسری طرف گرمی کی انتہائی زیادہ شدت تھی اور انتہائی سخت گرمی تھی۔ اور چوتھا یہ کہ اس موقع پر یہ لوگ اپنی سہولتوں کو اور اپنے جو ہے باغات کو جس میں کھجوریں تیار کھڑی ہوئی تھی اور کھیتیاں تیار کھڑی ہوئی تھیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ لوگ جہاد میں جا رہے تھے اور اپنا مالی نقصان برداشت کر رہے تھے۔ ایک مزید جو ہے سخت گھڑی اور سخت مشکل، تو ایسی گھڑی کو اور اس وقت کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں بیان فرمایا فی ساعۃ العسرۃ، اس سخت گھڑی کے اندر ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کی پیروی کی۔
من بعد ما کاد یزیغ، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت کے دل، یعنی ایسے وساوس آ رہے تھے، اس قسم کی جو ہے خطرات دل میں آ رہے تھے، اس قسم کی باتیں دل میں آ رہی تھی کہ قریب تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بعض ان میں سے ایسے تھے ہو سکتے تھے کہ وہ واپس چلے جاتے اور لڑائی سے جو ہے پیچھے رہ جاتے۔ اتنی سخت حالت تھی کہ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سختی اور شدت کو دیکھ کر بعض لوگ جو ہے ان کے دل جہاد سے پھر جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی ہمت دیکھی اور ان کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانیاں دیکھی تو اس مشکل گھڑی کے اندر اور اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے طرف متوجہ ہوئے اور ان کی دلوں کو مضبوط رکھا اور ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی رحمت کو ذکر کیا، ثم تاب علیہم، جب ان کے دلوں میں اس قسم کے وساوس اور خطرات آ رہے تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوئے اور انہیں ثابت قدم رکھا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، مہاجرین پر، انصار پر، پیغمبر علیہ السلام پر، اس پوری جماعت پر اللہ بہت مہربان ہے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس میں لفظ توبہ کو ذکر کیا اور اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ عمل صالح کے ساتھ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنے کے لیے 3 ایسے صحابہ تھے جن کا ذکر پیچھے بھی آ چکا، وآخرون مرجون لامر اللہ، کہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، اور یہ ایسے اشخاص تھے کہ جو مخلص صحابہ تھے اور محض جو ہے انہوں نے سستی کی وجہ سے اور تھوڑی کوتاہی کی وجہ سے یہ اس جنگ کے اندر جانے سے رہ گئے تھے، جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک تھے، دوسرے ہلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ 3 جو صحابہ کرام تھے محض اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے جو ہے اس جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ تو ان 3 والد ثلاثتی، اس سے مراد یہ 3 اشخاص ہیں، کعب، مرارہ اور ہلال بن امیہ، یہ 3 حضرات جو ہے یہ رہ گئے تھے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جنگ سے، جہاد سے، تو یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اس کوتاہی کا انہوں نے اعتراف کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یوں بیان کی کہ میرے پاس جنگ کا سارا سامان تیار تھا، تیز رفتار سواریاں تھیں، تو میں نے کہا چلو یہ لشکر نکل جائے پھر میں جو ہے سامان تیار کر لوں گا اور ان تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب وہ لشکر آگے پہنچا تو میں نے کہا چلو میرے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں تو 1-2 دن کی مسافت میں میں اس لشکر تک پہنچ جاؤں گا۔ یہی کرتے کرتے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے، تو حضرت کعب نے تو اپنی جو ہے سستی کو یوں بیان کیا۔ حضرت ہلال بن امیہ یہ اور حضرت مرارہ نے اپنی سستی یوں بیان کی کہ ایک کے ہلال کے تو یوں تھے کہ اس کی فیملی جو تھی وہ متفرق تھی، تو اس موقع پر وہ ساری فیملی جو ہے وہ جمع ہوئی تھی، سارے جو ہے اس کے خاندان کے لوگ جو ہے جمع ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، دل میں یہ بات آئی کہ بہت سارے جہادوں میں نے شرکت کی ہے، اگر اس جہاد میں پیچھے رہ جاؤں تو شاید اس میں کوئی مذائقہ نہ ہو اور یہ وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں۔ اور تیسرے جو ہلال تھے تو ان کی باغ کی حالت جو تھی وہ اس مرتبہ بہتر تھی اور ان کے پاس کچھ مال تھا، تو انہوں نے جو ہے یہ ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اس دفعہ میں اپنے باغ کی طرف توجہ کروں اور اپنے مال کی طرف جو ہے توجہ کروں، اور پہلے جہادوں میں شرکت کر چکا ہوں، اگر اس جہاد میں نہ گیا تو اس میں شاید کچھ مذائقہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ غزوہ تبوک کا مارکہ جو تھا وہ فی نفسی بڑا اہم مارکہ تھا اور اس میں جنگ تھی ایک عظیم الشان سلطنت روم سے، جس کی جو ہے اس وقت کی سپر پاور وہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے اس جہاد سے اور اس جنگ سے جو ہے ان کا پیچھے رہنا یہ سستی اور لاپرواہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاں قابل قبول نہ ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان 3 حضرات نے سچ اپنا واقعہ بیان کر دیا اور کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، محض اپنی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہم اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ نہیں آئے گی تو آپ سے تمام مسلمان بائیکاٹ کرے گی۔ تمام مسلمان جتنے مدینہ کے تھے سب نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ بند کر دی، اور حتیٰ کہ جب 40 دن ایسے گزر گئے، 40 دن کے بعد باقی جو 10 دن لے گئے، آپ علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ ان کی بیویوں کو کہو کہ ان سے جدا رہے۔ انہوں نے کہا طلاق دے دے، فرمایا نہیں طلاق نہ دو، بس بیویاں ان کے قریب نہ جائیں۔ تو اس حالت میں، اس بائیکاٹ کی حالت میں، سوشل بائیکاٹ کی حالت میں ان کو 50 دن گزرے، اور 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ جو ہے اتری، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں وعلی الثلاثتی، اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گئے ان تینوں پر، الذین خلفوا، جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تین جو اشخاص تھے ان کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین، انصار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کے ساتھ اور ان کے رحمت جو ان کے اوپر ان کے ساتھ ذکر کر کے یہ صحابہ کرام کی شان بتلائی کہ ان سے اگرچہ اس معاملے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی کوتاہی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ان صحابہ کرام پر زبان دراز کی جائے، طعن و تشنیع کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر ذکر کی، اسی رحمت کا ذکر ان تین افراد کے اوپر بھی ذکر کیا۔ اس سے صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام اور ان کا منقبت اور اللہ کے ان کے درجات کیا ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اتنے مقرب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ جو رحمت نیک لوگوں پر اور جو رحمت عمل صالح اور جہاد کرنے والوں پر ذکر کی، اسی رحمت کا ذکر جو ہے ان تین افراد پر بھی کیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور ان کے اوپر اعتراض کرنا، ان کے متعلق زبان دراز کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے ان تین اشخاص پر جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہ وہ حالت اور کیفیت کا بیان ہے کہ 50 دن جو ان کی کیفیت رہی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کے جو گہرے دوست تھے اور رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مقاطعہ کیا۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو میں اپنے چاچا زاد اور جو میرا کلوز دوست بھی تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس گیا اور میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے جو ہے منافق سمجھتے ہو؟ آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ اور رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ یہ بات کہی کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی محبت نہیں؟ انہوں نے کوئی تیسری مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، تو میری آنکھیں بھر آئی۔ تو اس موقع پر حالت یہ تھی کہ بالکل اجنبی بن کر جو ہے اس مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، اور کعب بن مالک فرماتے کہ مجھے یہ فکر تھی کہ خدا نخواستہ اس حالت میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میری تو جو ہے مدینہ کے اندر کوئی جو ہے کوئی بھی میرے ساتھ سلام دعا نہیں کرے گا، اور مدینہ کے اندر میری جو ہے کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور اگر میں مر جاتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑے گا اور آپ کی دعاؤں سے میں محروم رہوں گا۔ یہ فکر تھی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کے اوپر اپنی جانیں جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی۔ تو اتنی ان کی تنگ دلی کا بیان اور ان کی حالت کی جو ہے سختی کا بیان کہ باوجود زمین کشادہ تھی، کہیں بھی نکل سکتے تھے۔ غسانی بادشاہ نے کعب بن مالک کو آفر بھی کی کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو جو اعزاز دیں گے، عزت دیں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے غسانی بادشاہ کا خط لے کر جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا اور اپنی حالت کے اوپر بہت زیادہ افسوس کیا کہ اب میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع رکھنے لگے ہیں۔ تو ایسی ان کی حالت تنگ ہو گئی تھی، اور زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر تنگ تھی۔ وظنوا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ ملجا من اللہ، کہ کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں نہیں بھاگا جا سکتا، الا الیہ، اگر کوئی جائے پناہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
تو ان کو اس بات کا یقین ہو گیا، اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے رہے، اور یہ 50 دن تک وہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتے رہے۔ ثم تاب علیہم، تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے عذروں کو پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوئے، لیتوبوا، تاکہ وہ لوٹ آئیں اور دوبارہ جو ہے اس مسلم معاشرے کا حصہ بن جائیں، اور دوبارہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ گھل مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول کی تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ ان اللہ هو التواب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ ایسے لوگوں میں جو ان کے اندر سستی آئی تھی، سستی کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے وہ یا تو منافقین تھے اور یا معذورین تھے۔ تو ان لوگوں کے اوپر ان منافقین کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ان کے عملوں کے اندر بھی سستی پیدا ہوئی، اس لیے اپنے اعمال کے اندر پختگی لانے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر پختگی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے عمل میں پختگی آئے اور میرے عقیدے کے اندر پختگی آئے، تو فرمایا کونوا مع الصادقین، اپنے اندر تقوی لانا چاہتے ہو متقیوں کے ساتھ رہو۔ اپنے اندر، یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے کہ وہ اثر لیتا ہے، وہ چیزوں سے اثر قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے اندر تقوی کی صفت آئے تو آپ جو ہے متقیوں کے ساتھ رہو، آپ صادقین سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے اندر جو ہے بری صفت آئے تو آپ برے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آپ کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ آپ چیزوں کا اثر لیتے ہو۔ تو اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو تو متقی بننے کا طریقہ اور نسخہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کونوا مع المتقین نہیں فرمایا بلکہ کونوا مع الصادقین۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، سچا مطلب جس کی زبان اور جس کا دل دونوں متفق ہو، جس کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے وہ متفق ہو، جس کا عقیدہ اور جس کا عمل جو ہے دونوں متفق ہو، اور ایک ہی بات کے اوپر جو اس کا عقیدہ ہے وہی اس کا عمل ہے، جو بات اس کے دل میں ہے وہی بات اس کے زبان پر ہے۔ ایسا سچا آدمی اور ایسے سچا ایمان والا، ان کا ساتھ دو تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کہ مسلمانوں کا کسی چیز کے اوپر اجماع کر لینا یہ حجت شریعہ ہے۔ تفصیل اس کی فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کی ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، فرمایا کہ مدینہ والے ہو یا مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہات کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ لائق نہیں ہے اور ان کی یہ شان نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں جائیں اور یہ لوگ جہاد سے پیچھے رہ کر جو ہے اپنی سہولتوں کے اندر رہیں، اپنی آسائشات کے اندر رہیں، اپنی جو ہے گھروں کے اندر رہیں، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہی تھا، تو ابو خیثمہ وہ لشکر پورا کا پورا چلا گیا تھا تبوک کی طرف۔ ابو خیثمہ اپنے باغ میں آئے، باغ کے اندر ان کی بیوی نے جو ہے وہ چٹائی بچھائی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور چھاؤں کے اندر بیٹھے، اور پختہ کھجوریں اور ٹھنڈا میٹھا پانی انہوں نے رکھا تھا، بیوی گاؤں تک کے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے اوپر افسوس کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے تنگی اور پریشانی میں ہیں، اور میں یہاں پر اس لذت اور راحت کے اندر ہوں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے اسلحہ اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اونٹ پر سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان کے قافلے سے مل گئے۔ تو جائز نہیں ہے مدینہ والے اور اس کے اطراف والوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں۔ تو ایک تو صحابہ کرام کے زمانے میں پیچھے رہنا تھا جسمانی طور پر، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
آپ علیہ السلام سے پیچھے رہنا یہ ہے کہ جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اور جس کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی جان کو پیش کی، اپنے رشتہ داروں کو شہید شہادت کے لیے پیش کیا، اپنا مال سارا کا سارا لگایا، ہر قسم کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، اپنا وطن چھوڑا وغیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کی اشاعت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم شہری لوگ اور ہم دیہاتی لوگ رسول سے پیچھے رہ جائیں اور دین کی اشاعت کے لیے کوئی کام نہ کریں، ہمارا کوئی کاز نہ ہو، ہمارا کوئی دین کی اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کردار نہ ہو، تو کہا مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، مومن بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیچھے چلتے ہوئے ترویج دین کے لیے، اشاعتی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ وہ قربان کرے۔ تو تخلف پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یوں تھا، اور ہمارے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنا یوں ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا اور بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کاروبار کر رہے اور اپنی ایک زندگی گزار رہا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا کے اندر پیغمبر سے، وہ آخرت میں بھی پیغمبر سے پیچھے رہے گی۔ وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور مومنین کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی جان کو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ۔ رسول تو اپنی جان دین پہ قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جانوں سے محبت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو محفوظ رکھ رہے ہیں، اور اپنی جانوں کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے گویا کہ ہماری جان زیادہ قدر قیمت والی ہے، کہ ان کی جان تو یوں تھی کہ آپ علیہ السلام کو ایسی ایزا دی گئی، ایسی تکلیفیں دی گئی، جیسے بخاری وغیرہ کے اندر حدیثیں آتی ہیں، آپ علیہ السلام کو مشرکین کی طرف سے جو اذیت اور تکلیفیں دی گئی اس کا بیان وہاں پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کو لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی جان کو بچا رہے ہیں، اور ہم اپنی جان کو زیادہ چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ تو جب رسول نے اپنی جان دین کے اور اسلام کے اوپر لگائی ہے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جان رسول کی اتباع میں دین اسلام پہ لگائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی حالت یہ ہے کہ ان کو جو بھی پیاس پہنچتی ہے، کوئی بھی پیاس ان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پیاس پر بھی ان کو اجر دیتے ہیں۔ لیکن پیاس ایک غیر اختیاری چیز ہے، لیکن یہ جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوششیں کرنا اور بڑھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ غیر اختیاری چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجاہد کا وہ گھوڑا جو گھوڑا اس نے جہاد کے لیے رکھا ہے، تو وہ گھوڑا جو لید کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس گھوڑے کی اس لید اور پیشاب وہ بھی اس کے لیے، مجاہد کے لیے ثواب کے اعتبار سے ثواب کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس پر بھی مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ تو جو بھی پیاس پہنچتی ہے مجاہد کو، اعلاء کلمت اللہ کی کوششیں کرنے والوں کو، ولا نصب، اور کوئی بھی تھکن پہنچتی ہے، اس تھکن پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں، ولا مخمصۃ، اور جو بھی اس کو بھوک پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں اور اعلاء کلمت اللہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور یہ قدم نہیں رکھتے کسی بھی زمین میں، یعنی کسی بھی جگہ کو یہ نہیں رونتے ہیں، وہ ایسی جگہ یغیظ الکفار، جن کے روننے سے، جس کے فتح کرنے سے ان کا مقصد کافروں کو غصہ دلانا، غضب دلانا ہے۔ کافروں کو غضب دلانا یہ ایمان والوں کی حالت ہے، کافروں کی چاپلوسی کرنا ہی منافقوں کا کام ہے۔ کافروں کو ان کی عاشر بات کرنا اور ان کی منتیں کرنا اور ان کے جوتے اٹھانا، یہ منافقین کا کام ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے افعال کریں جس افعال کی وجہ سے کافر غضبناک ہو، غصے میں آئے۔ تو کسی بھی علاقے کو یہ لوگ فتح نہیں کرتے ہیں، کسی بھی زمین کو نہیں رونتے جن سے اس کا مقصد کافروں کو غصہ دلانا ہو۔ تو جو بھی ایسی زمین کو فتح کرتے ہیں جس سے کافروں کو غضب آتا ہے اور کافر غصے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور ان کافروں سے اور ان دشمنوں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ان کو اجر دیتے ہیں۔ کافروں سے کوئی بھی چیزیں چھینتے ہیں، ان کی مال چھینتے ہیں، ان کی جائیداد چھینتے ہیں، ان کی چیزیں چھینتے ہیں، تو ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کو زخمی کرتے ہیں،
تو کسی بھی قسم کا جو ہے کافروں سے کوئی بھی چیز حاصل کرنا یا کسی بھی قسم کی ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی ان کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ محسنین ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھوک پیاس اور ان کی تھکن پر ان کو ثواب دیتے ہیں، اور یہ جو کافروں کو اذیت اور تکلیفیں دیتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہیں، اور یہ کافروں کو جو غصہ دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ان کو ثواب دیتے ہیں۔ اور ولا ينفقون نفقة صغیرہ، اور جو چیز یہ خرچ کرتے ہیں کچھ بھی معمولی چھوٹی چیز ہو و کبیرہ اور بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ان کو ثواب دیتے ہیں۔ ولا يقطعون وادیا، اور کسی بھی وادی کو جو ہے یہ عبور نہیں کرتے، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے یہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، بہتر وہ جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اعلاء کلمت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیبات تھی، اور غزوہ تبوک کا اس کے اندر ذکر تھا، اور غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کی وجہ جو ہے کہ وہ لوگوں میں جو دینی سستی پیدا ہوئی تھی، اس دینی سستی کی وجہ یہی تھی کہ ان کو منافقین کی صحبت میسر آئی تھی، حالانکہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے صادقین کی صحبت ضروری ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جائے، متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کی جائے، اور جہاد میں نکلا جائے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی میں کوشش کی جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنا سب کچھ ترویج دین میں لگایا، ہر مومن مسلمان کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ ترویج دین میں لگائے۔ تو اس موقع پر اس کو جو بھی تکلیف پریشانی پہنچے گی اور جو بھی وہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنین کی یہ حالت نہیں، مومنین کی یہ شان نہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نکل جائیں۔ اس آیت کا تعلق جہاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مستقل ایک حکم بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں، ہم اس کی دوسری تفسیر لیتے ہیں اور اس کو ایک مستقل حکم سمجھتے ہیں۔ پہلی تفسیر کہ اس کے جہاد کے ساتھ وابستہ کی جائے وہ بھی صحیح ہے، بالکل حق ہے، لیکن ہم اس کی دوسری تفسیر کو لے لیتے ہیں۔ وہ دوسری تفسیر جیسے بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ آیت ایک مستقل ایک حکم ہے، اور جہاد کے ذریعے سے علاقوں کو فتح کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے فتح کرنے کے بعد ان کی اصلاح، ان کی تدبیر اور ان کے اندر جو ہے تعلیم اور ان کی تربیت، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ آپ نے علاقے فتح کر دیے لیکن ان کے اندر دینی شعور آپ نے پیدا نہیں کیا، آپ نے علاقے فتح کیے لیکن ان کے اندر دینی تعلیم پیدا نہیں کی، ان کے اندر للہیت پیدا نہیں کی، ان کے اندر اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق پیدا نہ کیا، تو آپ کے علاقے فتح کرنا اور آپ کے ملک بنانا جو ہے یہ فضول ہے۔ چاہیے یہ کہ جتنے بھی علاقے فتح ہو اور جتنے بھی اطراف میں مدینہ کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں یا اور کہیں پر بھی، تو ہر علاقے میں سے کچھ افراد کو جو ہے مدینہ بھیجا جائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم دین کو حاصل کرے، اور پھر جا کر اپنی قوم والوں کو جو ہے اللہ کے اور رسول کے احکامات سنائے تاکہ وہ جو ہے غلط کاریوں سے بچے اور نیک اعمال پر آ جائے۔ تو یہاں پر جہاد کے بعد اس کی علاقے جو فتح ہو جاتے ہیں ان علاقوں کی تدبیر بتلائی گئی ہے کہ محض علاقوں کو فتح کرنا کافی نہیں، بلکہ علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ان کی تدبیر، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ان علاقوں سے جماعت میں سے کچھ افراد جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دین کی فقاہت حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دینی شعور حاصل کرنے کے لیے دینی لوگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، صلحاء کے پاس جائیں، اتقیاء کے پاس جائیں، اور ان سے یہ فقاہت اور شعور حاصل کر کے اپنے علاقے میں پھر جا کر وہ کام کرے اور اپنے لوگوں کو جو ہے اللہ اور رسول کے احکامات سنائے تاکہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو سارے کے سارے ایمان والے وہ نہ نکلیں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کیوں نہ نکلتی ہے ہر ایک
فرقے میں سے ایک جماعت، طائفتن ایک جماعت، طائفہ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی ہوتا ہے، 3 پر بھی ہوتا ہے۔ اس علاقے سے اگر کچھ افراد بھی چلے جائے اور دین کے اندر فقاہت اور مہارت حاصل کر لیں تو یہ سب کی طرف سے جو ہے یہ ذمہ ادا ہو جائے گا اور یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر اس علاقے میں سے کوئی شخص بھی دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا اور اس نے دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل نہیں کی تو سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے۔ تو چاہیے یہ کہ ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو ہے وہ جائے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر فقاہت حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، دینی شعور حاصل کرے، دینی جذبات حاصل کرے، دینی علم حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ کر آئیں۔ تو جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان کو اللہ کے اور رسول کے احکامات سنا کر ان کی نافرمانیوں سے، وبال سے ان کو ڈرائیں۔ لعلہم یحزنون، ممکن ہے کہ ان کے ڈراوے کی وجہ سے وہ لوگ بچ جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اور اعمال صالحہ پر آ جائیں۔ تو اس طریقے سے، اس تدبیر سے یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے علاقے جو فتح ہوئے ہیں، مفتوحہ علاقے جو ہیں، ان میں دینی شعور ہوگا اور ان کا مرکز کے ساتھ ایک ارتباط ہو جائے گا۔ ورنہ محض اسی طریقے سے اگر علاقے فتح کیے جاتے رہیں اور ان کی کوئی تربیت اور تعلیم اور کوئی ان کے اندر دینی شعور پیدا نہ کیا تو ایسے ملک بہت سارے بنے ہیں اور اسلام کے نام پر بنے ہیں، لیکن وہاں پہ اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ اسلام کے مخالف وہاں پر کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے علماء اور صلحاء اور اتقیاء کی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر 15واں رکوع جو ہے مکمل ہو چکا، انشاءاللہ ایک رکوع باقی ہے سورہ توبہ کا، تو اس کو مکمل کر لیں گے تو سورہ توبہ جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے